اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا وعلی اللہ توکلنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید اور دعا ہے کہ تمام لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ ہم کتاب تلبیس ابلیس پڑھ رہے ہیں اور کبھی کبھار وقفے آ جاتے ہیں زیادہ اور کبھی کم، لیکن کسی بھی نوعیت کی جو رفتار ہے اس کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ کتاب میں اب تک ہم یعنی جو 5واں باب ہے اس کے اندر مختلف فرقوں پر ابلیس کی جو تلبیس ہے، کیسے ابلیس سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کے لوگوں کے سامنے لاتا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور ہمارے ہاں یہ معروف کہانی ہے کہ لوگ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب آپ کسی شادی کے لیے کسی بڑے کام کے لیے کوئی استخارہ کریں تو خواب پہ مت جائیں، خواب میں کیا دیکھا وہ تلبیس ہو سکتی ہے، اور یہ بھی بات ہے کہ وہ کوئی حق بات بھی ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ تر ہم انسان جو ہیں جس معیار کے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ وہ شیطان کی تلبیس کا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ تو ابھی ہم کچھ جو مذہبی فرقے ہیں ان کی تلبیس دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح شیطان ان سے اللہ کی جو سمجھ لیں کہ صفات کو دھندلا کر کے، تھوڑا سا کنفیوز کر کے لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی نئی صفات پیش کرتا ہے، یعنی ایسی صفات جو غیر اللہ کی ہوتی ہیں، اور پھر یہ شرک کا دروازہ کھلتا ہے اور انسان جو ہے وہ ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھتا ہے۔ تو آج ہم جہاں سے پڑھیں گے وہ ہے سابی فرقوں پر تلبیس ابلیس۔ تو انشاءاللہ اللہ کا نام لے کر اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ تو سابی فرقوں پر تلبیس ابلیس کا بیان۔ مصنف نے کہا کہ سابعین کی اصل اس محاورے سے ہے کہ ثبات، یہ اس وقت کہتے ہیں جب تو ایک چیز سے نکل کر دوسری چیز میں چلا جائے۔ ثبات النجوم اس وقت بولتے ہیں جب تارے ظاہر ہو جائیں۔ صبا ابھی جب بچے کے دانت نکل آئیں۔ صابئون وہ لوگ جو ایک دین سے نکل کر دوسرے دین میں چلے جائیں۔ بڑی اچھی تشریح ہے، خاص طور پر جب ہم قرآن مجید کے درس وغیرہ دورہ ترجمہ قرآن کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ایسی تشریحات اتنی ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، لیکن ایسی معروف کتابوں کے اندر یہ باریک بینی ہوتی ہے کہ مختلف جو مسائل ہوتے ہیں ان کو ذکر کیا گیا ہوتا ہے۔ تو سابی یہ جو ہمارے یہاں ایک فرقہ بن گیا، وہ لوگ جو ایک دین سے نکل کر دوسرے دین میں چلے جائیں۔ تو صابئون کے مذہب کے مذاہب کے بارے میں علماء کے 10 اقوال ہیں۔ قول اول یہ ہے کہ صابیہ ایک قوم ہے جو مجوسی و نصارہ کے درمیان ہے۔ اس کو سالم سے سعید بن جبیر سے روایت کیا اور لیث بن ابی سلیم نے مجاہد سے روایت کیا۔ قول دوم یہ ہے کہ وہ یہود و مجوسی کے درمیان قوم ہے۔ اس کو ابن ابی نجیح نے مجاہد سے روایت کیا۔ قول سوئم یہ ہے کہ سابی یہود و نصارہ کے بیچ میں ہیں۔ اس کو قاسم بن ابی عزہ نے مجاہد سے روایت کیا۔ چہارم یہ کہ وہ نصارہ میں سے ایک قوم ہے جن کا قول بنسبت نصارہ کے نرم ہے۔ ان کو ابو صالح نے ابن عباس سے روایت کیا۔ پنجم یہ کہ ایک قوم مشرکین میں سے ہے، ان کے واسطے کوئی کتاب نہیں۔
اس کو بھی قاسم نے مجاہد سے روایت کیا. ششم یہ کہ صابیہ مثل مجوس کے ہیں، یہ حسن بصری کا قول ہے. ہفتم یہ کہ یہ اہل کتاب میں سے ایک فرقہ ہے جو زبور پڑھتے ہیں، یہ ابو الغالیہ کا قول ہے. ہشتم یہ کہ صابیہ قبلہ قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں اور ملائکہ کی عبادت کرتے ہیں اور زبور پڑھتے ہیں، یعنی ہر جگہ سے کچھ نہ کچھ لے کے ایک فروٹ چارٹ سی بنا لی. یہ قتادہ و مقاتل کا قول ہے. نہم یہ کہ یہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ ہے، یہ صدی کا قول ہے. دہم یہ کہ فرقہ فقط لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور نہ کچھ کام و عمل کرتے ہیں اور نہ ان کے واسطے کوئی کتاب ہے نہ پیغمبر. فقط لا الہ الا اللہ قول ہے. یہ ابن زید کا قول ہے. مصنف نے کہا کہ یہ اقوال مفسرین مثل حضرت ابن عباس و قاسم و حسن وغیرہ ہم سے مروی ہیں، اور متکلمین نے کہا کہ صائبونہ کے مذاہب مختلف ہیں. بعض کہتے ہیں کہ فقط ایک ہیولا ہے، وہی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، بنانے والا اسی ہیولا یعنی اسی ہیولے میں سے عالم کو بناتا ہے. اکثر صابیہ کہتے ہیں کہ عالم قدیمی ہیں، پیدا نہیں ہوا ہے، اور ستاروں کو یہ لوگ ملائکہ کہتے ہیں، اور ان میں سے ایک قوم نے ستاروں کا نام الہ رکھا ہے اور ان کے لیے عبادت خانے بنائے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ان میں سے ایک خانہ جوز حل کا خانہ ہے، وہی خدا کا بیت الحرام ہے. بعض نے زوم کیا کہ خدا کی صفت نفی سے بیان ہو سکتی ہے، اس بات سے نہیں ہو سکتی. چنانچہ یوں کہتے ہیں کہ وہ مخلوق نہیں ہے، وہ مردہ نہیں ہے، وہ عاجز نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے اس لیے کہا کہ مشابہت اور نسبت ثابت نہ ہو. انہوں نے اپنی عبادت کے طریقے بنا رکھے ہیں. ازن جملہ کہتے ہیں کہ ان پر ہر روز 3 نمازیں ہیں. اول نماز 8 رکعت ہیں اور ہر رکعت میں 3 سجدے ہیں. اس کا وقت طلوع آفتاب کے وقت ختم ہوتا ہے. دوئم 5 رکعتیں ہیں اور سوئم بھی 5 رکعت ہیں، اور ان پر ایک ماہ کے روزے ہیں، اور ان کا شروع ماہ آذار کی 8 راتیں گزرے ہوتا ہے، اور 7 دن کے روزے اس وقت ہیں جبکہ قانون اول کے ساتھ روز باقی رہتے ہیں، اور 7 دن کے روزے اور ہیں جن کی ابتدا اشباط کی 8 راتیں ہوتی ہیں. اپنے روزوں کے ختم کرنے پر صدقہ دیتے اور قربانی کرتے ہیں اور اونٹ کا گوشت حرام رکھتے ہیں، اور اسی قسم کے دیگر خرافات ہیں جن کے بیان میں قضی اوقات ہیں. صابیہ کا گمان یہ ہے کہ نیک روحیں ثواب کی جانب چڑھ جاتی ہیں اور نور میں پہنچتی، اور شریر روحیں زمین میں تاریکی کی طرف اتاری جاتی ہیں. بعض صابیہ کہتے ہیں کہ یہ عالم فنا نہ ہوگا اور ثواب و عذاب بذریعہ تناسخ کے ملتا ہے، یعنی جسے ہندو آواگون کہتے ہیں. اور ایسے مذاہب کی تردید میں زیادہ تکلیف کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہ سب بلا دلیل کے محض دعوے ہیں. ابلیس نے بہت سے صابئین کو یہ امر اچھا دکھایا کہ کمال اس طرح حاصل کریں کہ ان میں اور عالم بالا کی روحانیت میں بذریعہ طہارتوں کے مناسب حاصل ہو، اور چند قوانین و دعاؤں کا ورد کرے. اور یہ لوگ نجوم کی تعلیم و تسخیر میں پڑ گئے اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان میں کوئی درمیانی واسطہ ضرور ہونا چاہیے جو معارف کی شناخت کرائے اور خوبیوں کی طرف ہدایت کرے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ درمیانی واسطہ کوئی جسمانی شخص نہ ہو بلکہ روحانی ہو. بس ہم اپنے واسطے اور خدا کے درمیان مناسبت قدسیہ تلاش و حاصل کرتے ہیں تاکہ وہ ہمارے اور خدا کے درمیان وسیلہ ہو جائے اور اس تک پہنچائے. یہ لوگ جسمانی حشر سے انکار کرتے ہیں. آگے مجوس پر تلبیس ابلیس کا بیان. یحییٰ بن بشر نہاوندی رحمہ اللہ نے کہا کہ مجوس کا پہلا بادشاہ کیومرس تھا.
اسی نے اس کو یہ دین بتلایا. پھر ان میں پے در پے نبوت کے مدعی پیدا ہوئے، یہاں تک کہ آخر میں زرادشت مشہور ہوا. مجوسی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ایک شخص سے روحانی ہے. وہ ظاہر ہوا تو اس کے ساتھ روحانی چیزیں پوری ظاہر ہوئیں. پھر اس نے کہا کہ کوئی دوسرا اس طرح ایجاد نہ کر سکے جیسے میں ایجاد کرتا ہوں. بس اس نے اپنے فکر سے یہ تاریکی پیدا کی تاکہ غیر کی قدرت سے انکار ہو سکے. پھر اس تاریکی نے اٹھ کر اس پر غلبہ پانا شروع کیا. من جملہ ان امور کے جوز رادشت نے مجوسیوں اور آتش پرستوں کے لیے نکالے. ایک آگ کی پوجا ہے اور آفتاب کی جانب نماز ہے، اور اس کی دلیل یہ بیان کرتے ہیں کہ آفتاب اس عالم کا بادشاہ ہے. وہی دن کو لاتا ہے اور رات کو لے جاتا ہے، اور نباتات کو زندہ کرتا ہے اور حیوانات کو بڑھاتا ہے، اور ان کے اجسام میں حرارت کو پھیر لاتا ہے. اور مردوں کو تعظیم زمین کی وجہ سے اس میں دفن نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس میں حیوانات کی پیدائش ہوتی ہے، ہم اس کو گندا نہیں کریں گے. اور پانی کی تعظیم کی وجہ سے اس سے نہاتے نہ تھے اور کہتے تھے کہ اسی سے ہر چیز کی زندگی ہے. لیکن اگر اس سے پہلے گائے وغیرہ کا پیشاب استعمال کر لیتے تو پانی استعمال کرتے اور اس میں تھوکتے نہ تھے، اور حیوانات کا قتل و ذبح جائز نہ رکھتے تھے. اپنا منہ گائے کے پیشاب سے تبرک کے طور پر دھوتے تھے، اور جس قدر گائے کا پیشاب پرانا ہوتا اس قدر اس میں زیادہ تبرک سمجھتے تھے. اپنی ماں کی فرج اپنے لیے حلال سمجھتے تھے معاذ اللہ، اور کہتے کہ ماں کی شہوت بجھانے کی کوشش کرنے کا حق بیٹے پر زیادہ ہے. سبحان اللہ. اور جب شوہر مر جائے تو بیٹا اس عورت کو زیادہ مستحق، یعنی یہ تو اب تمام مذاہب میں جو آج کل کے جو بنیادی انگریز قوموں میں کے جو سمجھ لیں زیادہ ماڈرن مذاہب ہیں، جن میں کوئی ماں باپ بیٹا، جو فرائڈ نے بھی کچھ اس طرح کی تشریحات کی کہ بس ماں بھی اگر بیٹے کو دیکھتی ہے محبت سے یا بیٹا ماں کو دیکھتا ہے تو وہ بس ایک سیکشل جو اٹریکشن ہے وہ وہی ہوتی ہے، تو عورت کا زیادہ مستحق ہے. اور اگر بیٹا نہ ہوا تو میت کے مال سے کوئی مرد کرائے پر کر لیا جاتا تھا. مرد کے واسطے جائز رکھتے کہ وہ 100 عورتوں یا 1000 عورتوں سے نکاح کر لے. جب حائضہ عورت غسل کرنا چاہتی تھی تو موبز داروغہ آتش خانہ کو ایک اشرفی دیتی. وہ اس کو آتش خانے میں لے جاتا اور جانوروں کی طرح 4 پاؤں پر اس کو کھڑا کر کے اپنی انگلی سے اس کی اندام شرم میں آمد و رفت کرتا. یہ قاعدہ بادشاہ قباد کے وقت میں مزدک نے رائج کیا، اور عورتیں اس نے ہر مرد کے واسطے مباح کر دی کہ جو مرد جس عورت سے چاہے وطی کرے. قباد کی عورتوں سے خود وطی کی تاکہ باقی سب لوگ اس فعل میں اس کی اقتدا کریں. چنانچہ عموماً عورتوں کے ساتھ یہی طریقہ عمل میں آنے لگا، یہاں تک کہ جب نوشیروان کی ماں کا نمبر آیا تو اس نے بادشاہ قباد سے کہا کہ نوشیروان کی ماں کو میرے پاس بھیج دے. اگر تو انکار کرے گا اور میری شہوت پوری نہ ہونے دے گا تو تیرا ایمان درست نہ ہوگا. قباد نے قصد کیا کہ اس کو بھیج دے. جب یہ خبر نوشیروان کو پہنچی تو اس نے مزدک کے سامنے رونا شروع کیا اور باپ کے سامنے مزدک کے دونوں ہاتھوں اور پاؤں کو چومتا رہا اور درخواست کی کہ میری ماں کو مجھے بخش دے. تو قباد نے مزدک سے کہا کیا آپ کا یہ قول نہیں ہے کہ مومن کو اس کی شہوت سے روکنا نہ چاہیے؟ کہا ہاں ہے. تو قباد نے کہا کہ پھر آپ کیوں نوشیروان کو اس کی شہوت سے روکتے ہیں؟ مزدک نے کہا کہ اچھا میں نے اس کی ماں اس کو ہبہ کر دی. پھر مزدک نے لوگوں کو مردار کھانے کی اجازت دے دی. جب قباد کے مرنے کے بعد نوشیروان بادشاہ ہوا تو اس نے مزدکیوں کو یک قلم قتل کر کے نیست کر دیا.
نہاوندی رحمہ اللہ انہوں نے لکھا کہ مجوس کے اقوال میں سے یہ بھی ہے کہ زمین کے کچھ انتہا نیچے کی طرف نہیں ہے، اور آسمان جو نظر آتا ہے تو شیاطین کی کھال میں سے ایک کھال ہے، اور گرج فقط ان عفریتیوں اور خرخرہ کی آواز ہے جو قید ہیں اور لڑائیوں میں قید ہوئے ہیں۔ پہاڑ ان کی ہڈیاں ہیں اور سمندر ان کے پیشاب و خون سے جمع ہوا ہے۔ جب بنی امیہ سے دولت اسلامی منتقل ہو کر بنی عباس کے ہاتھ میں آئی تو اس زمانے میں ایک شخص مجوس کے دین کا تابع پیدا ہوا۔ اس نے بہت مخلوق کو گمراہ کر دیا اور اس سے متعلق بہت سے وقائع پیش آئے جن کا ذکر طویل ہے، اور یہ آخری شخص ہے جس نے مجوس کے دین ظاہر کیا۔ بعض علماء نے بیان کیا کہ مجوس کے واسطے آسمانی کتابیں تھیں جن کو تلاوت کرتے اور پڑھتے پڑھاتے تھے، پھر انہوں نے نیا دین نکالا، وہ کتابیں اٹھا لی گئیں۔ منجملہ عجائب تلبیس کے جو ابلیس نے مجوسی پر ڈالی، ایک یہ بھی ہے کہ مجوس نے افعال میں نیک و بد دیکھے، پھر ابلیس نے ان کو تلبیس میں ڈالا کہ نیکی پیدا کرنے والا برائی پیدا نہیں کرتا، تو انہوں نے دو خدا ثابت کیے اور کہا ان میں سے ایک نور ہے، وہ حکیم ہے، وہ فقط خیر پیدا کرتا ہے، اور دوسرا شیطان ہے، وہ تاریکی ہے، وہ فقط بدی اور برائی پیدا کر سکتا ہے، جیسے ہم نے سنویہ کے مذہب کے بیان میں ذکر کیا ہے۔ مصنف نے کہا کہ وہاں میں نے ان کو شبہات و جوابات ذکر کر دیے ہیں۔ بعض مجوس نے کہا کہ باری تعالیٰ قدیم ہے، اس سے سوائے بہتری کے کچھ نہیں ہو سکتا، اور شیطان مخلوق ہے اور اس سے سوائے بدی کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ جواب یہ ہے کہ ان سے کہا جائے کہ جب تم نے اقرار کیا کہ نور ایزو نے شیطان اہرمن کو پیدا کیا تو اس کی بدی کا پتلا مجسم پیدا کر دیا، یعنی اس سے زیادہ بدی کیا ہوگی۔ بعض مجوس نے کہا کہ خالق نور ہے اور ردی فکر سوچتا ہے، چنانچہ اس نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ میری بادشاہت میں کوئی ایسا پیدا ہو جو میرا مخالف ہو جائے، اور یہ فکر اس کی ردی تھی۔ اس سے ابلیس پیدا ہو گیا، پھر بات شریک ثابت ہونے کے ابلیس فقط اتنی بات پر راضی ہو گیا کہ وہ ردی چیزوں کی طرف منسوب رہے۔ شیخ نوبختی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ بعض مجوس نے کہا کہ خالق نے کسی بات میں شک کیا تھا تو اس شک سے شیطان پیدا ہو گیا، اور کہا کہ بعض مجوس کا یہ زعم ہے کہ الہ و شیطان دو جسم قدیم ہیں، ان دونوں میں موافقت تھی اور دنیا آفت سے پاک تھی اور شیطان اس سے الگ تھا۔ پھر ابلیس نے چالاکی سے تدبیر نکال کر آسمان پھاڑا اور اپنے لشکروں کو لے کر چڑھ دوڑا، تو الہ ان کی قوت سے خوف کھا کر اپنے فرشتوں کے ساتھ لے کر بھاگا اور ابلیس نے اس کا پیچھا کر کے محاصرہ کر لیا۔ سبحان اللہ تعالی عما یصفون۔ 3000 برس تک لڑائی رہی، نہ تو ابلیس ہی الہ تک پہنچ سکا اور نہ الہ نے اس کو دفع کیا۔ پھر الہ نے اس شرط پر ابلیس سے صلح کر لی کہ 7000 برس تک ابلیس اور اس کے لشکر دنیا میں رہیں، اور الہ نے اسی میں بہتری دیکھی کہ ابلیس کے مکروہ وجود کو برابر برداشت کرتا رہے یہاں تک کہ شرط کی میعاد پوری ہو جائے اور دنیا کے لوگ اس مدت کے گزرنے تک آفتاب و بلا میں رہیں۔ جب یہ مدت گزر جائے گی تو پھر عیش میں ہو جائیں گے۔ ابلیس نے الہ سے یہ شرط کر لی کہ اس کی ردی چیزوں پر قابو دے، تو اس نے اس عالم میں ردی چیزیں رکھ دیں، اور یہ مجوسی کہتے ہیں کہ جب الہ و شیطان ان شرائط سے فارغ ہوئے تو دو عادلوں کو اس پر گواہ کر لیا، اور دونوں نے اپنی تلواریں انہیں دونوں عادلوں کے حوالے کی، اور انہوں نے کہہ دیا کہ تم میں سے جس کسی نے عہد توڑا ہم اسی کو قتل کر دیں گے۔ اسی قسم کی بےہودہ باتیں بہت سی ذکر کی،
جن کے لکھنے میں وقت رائگاں ہوتا ہے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا اور ہم اس خطبے کو بھی بیان کرتے اگر یہ مفاد نہ ہوتا کہ معلوم ہو جائے کہ کہاں تک ابلیس کی تلبیس کا اثر ہوا ہے۔ اور اس قوم میں احمق پر تعجب یہ ہے کہ یہ لوگ خالق کو خیر و بہتر بتلاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اس سے فکر ردی سرزد ہوئی جس سے شیطان پیدا ہوا، یعنی جو بدی کی جڑ ہے۔ ان لوگوں کے قول پر یہ جائز ہوتا ہے کہ ابلیس کے فکر سے فرشتہ پیدا ہو جائے، پھر ان لوگوں سے کہا جائے کہ پھر اس کو باقی رکھنا حکمت سے منافی ہے، اور اگر کہیں کہ ہاں وفا کرے گا تو کہا جائے کہ تم نے اقرار کر لیا اور عہد پورا کرنے کی اچھی خصلت اس شریر محض سے صادر ہو گئی۔ اسی طرح ان لوگوں سے کہا جائے کہ جب شیطان نے اپنے ہی خدا کی نافرمانی کی تو پھر ان دونوں درمیانی عادلوں کی اطاعت کیسے کرے گا، اور کہا جائے کہ الہ پر غلبہ کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے۔ یہ سب باتیں خرافات ہیں، ان کا ذکر کرنے کا بھی کچھ مطلب نہیں تھا سوائے اس کے کہ لوگوں پر یہ ظاہر ہو کہ شیطان نے کس طرح عقلوں کو تسلط کیا ہے۔ بعض اوقات جب ہم یہ چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید کسی احمق کی، یعنی ہے تو یہ احمق، لیکن اصلاً دنیا کے حساب سے یہ اگر ان کی دنیاوی زندگی کو یہاں نقل کیا جاتا تو ہم حیران ہو جاتے ان کی دنیاوی زندگی کو دیکھ کر کہ اس قدر دنیا کی زندگی میں یہ ماہر ہوں گے اور دنیا میں ان کا ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے فیصلہ ہوگا، بڑی عقل و دانا کے فیصلے ہوں گے، لیکن جہاں آخرت، اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول اور دین کا معاملہ آتا ہے تو یہ شیطان کے ہاتھ میں اپنے آپ کو دے کر اور اس سے کہتے ہیں کہ جی بس جو ہونا ہے سو ہو، کرنے دو جو ہوتا ہے وہ۔ تو یہ سارے معاملات ہمارے ارد گرد ہم ہمیشہ ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح یہ معاملات ہمارے ارد گرد ہمیشہ رہتے ہیں۔ تو اگلا جو سمجھ لیں ہے وہ فلکیات والوں پر، منجموں پر، یعنی تلبیس ابلیس کا بیان۔ چھوٹا سا، اب چھوٹے چھوٹے سے باب ہیں، زیادہ جو بڑی تقریریں تھی اب انہوں نے خود ہی ہر باب کے، یعنی ہر موضوع کے اخیر میں یہ تمہید باندھ دینا کہ بتانے کو تو بہت کچھ ہے لیکن اس بتانے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہے، بلکہ ایک طرح کی، جیسے ہم کہتے ہیں، ایک طرح کی نحوست ہمیں محسوس ہوتی ہے جہاں کہیں ایسی چیزوں کا بیان ہو۔ تو یہ کتاب پڑھانے کا مقصد صرف لوگوں کو یہ پچھلے زمانے میں جو شیطان کی تبلیغ تھی اس کو سمجھانا، یعنی کس طرح سے آج کی دنیا تک ہم پہنچے، آج کی دنیا میں اب انسان یہاں تک کیسے پہنچا کہ آج وہ تباہی کے، یہ جی ہر طرف سے تھرڈ ورلڈ وار کی ایک صدا ہے کہ جی ہونے والی ہے، آنے والی ہے، یہ یوں ہونے والا ہے۔ ابھی کل پرسوں آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ وہ جی ایک معاہدہ ہوا ہے، 3 مسلمان ملک، پہلے 2 پاکستان اور سعودی عرب تھے، اب چرکی بھی آ گیا۔ تو آہستہ آہستہ ہم ایک ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں، ہماری جو جمعیت ہے وہ اب ہوش میں آ رہی ہے، ان کو آنے والے خطرے جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ بس ایسے ہی کسی کا دل کیا اس نے 3 ملکوں نے اپنی ایک جوائنٹ جو ہے وہ ایک سمجھ لیں فیکٹ اپنے درمیان کر لیا، نہیں، یہ سب اب سمجھ رہے ہیں کہ آگے جو آ رہا ہے اس کو جو ہے مقابلہ کرنے کے لیے ان حالات سے سب کو جمع ہونا پڑے گا، ایک ہونا پڑے گا، اور جب تک یہ نہیں ہوں گے، وہ ایک آرٹیکل ہے، دا کمنگ ریلیجس وار ان یورپ اینڈ ہاؤ اٹ مے بی اوورٹیڈ، یہ غالباً سویڈن میں لکھا گیا ہے، تو ایک نیوز پیپر ہے میڈیم کے نام سے، اسے ضرور پڑھنا چاہیے تاکہ ایسے آرٹیکل جن سے ہمیں پتہ چلے کہ بھئی کس طرح یہ کوئی فرضی باتیں نہیں ہیں۔ ٹائم کیلکولیشن میں کوئی آپ سے کہتا ہے 3 مہینے میں، 1 سال میں، اور 2 سال یا 10 سال، 10 بھی ہو سکتے ہیں، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ نہ ہو۔ یہ اتنی، یہ کوئی ستاروں کی، فلکیات کی، ماہر نجوم کی، ماہر ریاضی داں، ان کی کیلکولیشنز نہیں ہیں۔ یہ جو دنیا کی جو سمجھ لیں سیاسی امور ہوتے ہیں اور دنیا میں قومیں کس طرح عروج اور زوال کے
زینوں پہ چڑھتی اور اترتی ہیں، اور کس طرح اللہ کے عذاب پچھلی قوموں پر، یہ ساری یہ ہسٹری ہے جو مل کر ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اب آگے آنے والا ہے، جو آ رہا ہے۔ تو اگلا جو ہے باب ہم کو انشاءاللہ اللہ کا نام لے کے شروع کرتے، جس کے اندر ہم انشاءاللہ فلکیات والوں پر جو اور منجموں پر تلبیس ابلیس کا بیان۔ تو شیخ ابو محمد نوبختی رحمہ اللہ نے کہا کہ ایک قوم کا مذہب یہ ہے کہ فلک قدیم ہے، اس کے بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ جالینوس نے ایک قوم سے نقل کیا کہ ان کا دعویٰ تھا کہ فقط فلک زحل قدیم ہے، اور ایک اور قوم کا گمان ہے کہ فلک کی پانچویں طبیعت ہے، یعنی نہ حرارت ہے، نہ رطوبت ہے، نہ سردی ہے، نہ خشکی، پانچویں۔ بلکہ ان چاروں کے علاوہ جو پانچویں طبیعت ہے اور نہ بھاری ہے نہ ہلکا، بعض نے یہ رائے رکھی تھی کہ فلک ایک آتشی جوہر ہے اور قوت دورانیہ کے ساتھ وہ زمین میں لیا گیا ہے۔ بعض نے کہا کہ ستارے پتھر کے مشابہ جسم سے بنے ہیں، بعض نے کہا کہ یہ بادلوں میں سے ہے، ہر روز دن میں بجھ جاتے ہیں اور رات میں روشن ہو جاتے ہیں، جیسے کوئلے میں آگ لگنے سے شعلہ ہو جاتا ہے اور پھر بجھ جاتا ہے۔ بعض نے کہا کہ قمر کا جسم آگ اور ہوا سے مرکب ہے۔ دوسروں نے کہا کہ فلک پانی، ہوا اور آگ سے بنا ہے اور وہ بمنزلہ گیند کے ہیں، اور وہ دو حرکتیں کرتا ہے، ایک مشرق سے مغرب کی طرف اور دوسری مغرب سے مشرق کی طرف۔ ان لوگوں کا قول ہے کہ زحل ستارہ تقریباً 30 سال میں آسمان کا دور ختم کرتا ہے، اور مشتری تقریباً 12 سال میں ختم کرتا ہے، اور مریخ تقریباً 2 سال کا پورا کرتا ہے، 2 سال کے دورہ پورا کرتا ہے، اور سورج و زہرہ اور عطارد 1 سال میں دور پورا کرتے ہیں، اور چاند 30 دن میں دور کرتا ہے۔ بعض نے کہا کہ کواکب کے 7 افلاک ہیں، بس یہ فلک جو ہم سے نزدیک ہے چاند کا فلک ہے، پھر فلک عطارد، پھر فلک زہرہ، پھر فلک آفتاب، پھر فلک مریخ، پھر فلک مشتری، پھر فلک زحل ہے، پھر ان جڑے ہوئے ثابت ستاروں کا فلک ہے۔ کواکب کی جسامت میں بھی یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ اکثر فلاسفہ نے کہا کہ آفتاب کا جرم سب سے بڑا ہے اور زمین سے قریب 94 گنا زیادہ ہے۔ مریخ زمین سے قریب 1.5 گنا بڑا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اعلی فلک کے ہر مقام سے وہاں عود کرنے پر 1,01,064 فرسخ ہیں۔ بعض نے کہا کہ فلک زندہ ہے اور آسمان جاندار ہیں اور ہر ستارے میں جان ہے۔ پرانے فلاسفہ نے کہا کہ ستارے نیکی اور بدی کا کام کرتے ہیں، اور ہر ایک ستارہ اپنی نیکی اور بدی کے کام کرتے ہیں، اور ہر ایک ستارہ اپنی نیک اور یا منحوس طبیعت کے موافق عطا کرتا ہے یا روکتا ہے۔ جان و جسم میں ان کا اثر ہوتا ہے اور وہ سب زندہ ہیں، اپنا کام کیا کرتے ہیں، بس جس کا جو دل چاہے وہ اپنا عقیدہ بنا لے۔ کچھ ایسی کیفیت ہے دنیا کے مختلف لوگوں میں۔ اب ہے مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے سے، مرنے کے بعد جی اٹھنے سے منکر لوگوں پر تلبیس ابلیس کا بیان۔ مصنف نے کہا کہ ابلیس نے بہت سے لوگوں پر تلبیس کی تو انہوں نے موت کے بعد زندگی سے انکار کیا اور سڑ گل جانے کے دوبارہ اعادے کو محال تصور کیا۔ ابلیس نے ان لوگوں کو مادے کا ضعیف ہونا دکھا دیا۔ دوم یہ دکھایا کہ بدن کے اجزائے متفرقہ زمین کی تہ میں متفرق ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ کبھی ایک حیوان دوسرے حیوان کو کھا لیتا ہے تو کیسے اعادہ ہو سکتا ہے۔ قرآن شریف میں ان کے دونوں شبے مذکور ہیں، چنانچہ اول شبہ کی نسبت فرمایا
अयइदुकुम अन्नकुम इज़ा मित्तुम व कुंतुम तुराबन व इज़ामन अन्नकुम मुखरजून हैहात लिमा तुअदून। यानी काफिरों ने आपस में कहा कि क्या तुमको वो पैगंबर ये वादा देता है कि जब तुम मरे और खाक हो गए और हड्डियां हो गए फिर तुम निकाले जाओगे, जिसका तुम वादा दिए जाते हो ये बहुत दूर है। और दूसरे शुबे की निस्बत से फरमाया इज़ा दललना फिल अर्दी इन्ना लफी खल्क़िन जदीद। यानी क्या जब जमीन में गुम हो गए तो क्या हम नई खलकत में पैदा होंगे। यही अक्सर जमाना जाहिलियत वालों का मजहब था। इसमें जाहिलियत वालों के अशार हैं। और एक शेर यहाँ नकल है, युखबिरुना रसूलु बिअन सनुहा वकैफ हयातु अज़दाइन वहाम। हमको रसूल खबर देता है कि हम फिर जिंदा किए जाएंगे, भला सड़ी हुई परेशान चीज क्यों कर जिंदा हो सकती है। दूसरे जाहिल अबुल अला अल मुआरी उसका शेर है कि यानी हयातन सुम्मा मौतुन सुम्मा बास हदीसु खुराफातिन या उम्मा अमर। हयात है फिर मौत है फिर जिंदगी है ए उम्मे अमर। ये तो बेअक्ली की बात, सुभान अल्लाह। ये जैसे आज के हमारे जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो हैं उनको जाहिर है अपने लिए उनको ये दलील बनाना अपने लिए कि हम जो कर रहे हैं वो करते रहें, उसको उसके लिए कोई हमें ना रोके। तो एक ही बात है कि रसूल के ऊपर अटैक किया है। अव्वल अव्वल शुबह का जवाब यह है कि दूसरी जिंदगी में जिस मादा यानी खाक को तुम ज़ईफ ठहराते हो वो गलत है, क्योंकि इब्तिदा में इंसान नुतफा, फिर जमा हुआ खून, फिर लोथड़े से पैदा हुआ था। फिर आदमियों को जो असल है यानी आदम अलैहिस्सलाम वो तो खाक ही से बनाए गए थे। इलावा बरी अल्लाह ताला ने जो खूबसूरत खलकत पैदा की वो जरूर किसी ज़ईफ मादे से बनाई। चुनाचे अल्लाह ताला ने आदमी को नुतफे से बनाया और मोर को गोल अंडे से बनाया और सब्जी को गुच्छा और एक गेंदे सड़े दाने से निकाला। बस चाहिए कि पैदा करने वाले की कुव्वत कुदरत पर नजर करने से दूसरे शुबे का भी जवाब निकल आता है। फिर अल्लाह ताला ने हमको मुतफर्रिक जर्रों के जमा हो जाने का नमूना दिखला दिया। चुनाचा जब सोने के रेजे बहुत से खाक में मुतफर्रिक मिले होते हैं तो फिर तो जब उस पर थोड़ा सा पारा डाला जाए तो सब सोने के जर्रात जो मुतफर्रिक थे जमा हो जाते हैं। फिर भला कुदरत इलाहिया में क्या तरद्दुद हो सकता है जिसके असर से बेदून किसी चीज के खलकत मौजूद हो जाती है। इलावा बनी अगर ये फर्ज करें कि दोबारा पैदा करने की सूरत में इस खाक के सिवाय दूसरी खाक से जिस्म पैदा होंगे तो भी कुछ जरूरत नहीं है, इस वास्ते के आदमी तो इस रूह का नाम है, इस बदन का नाम नहीं। क्योंकि आदमी बदस्तूर बाकी रहता है और जिस्म कभी गल जाता है और कभी मोटा हो जाता है और बचपन से बूढ़ा हो जाता है, हालांकि वही आदमी रहता है। और सबसे अजीब दलील जिससे बास साबित होता है यह है कि अल्लाह ताला ने अंबिया के हाथों से ऐसे उमूर साबित फरमाए जो दोबारा जिंदगी से बहुत बड़े हुए हैं। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी को बदल कर अजदहा ऐवान बना दिया और पहाड़ी के जौब से नाका अजीम पैदा कर दिया और ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों से दोबारा जिंदगी हकीकत में दिखला दी। मुसन्निफ ने कहा कि हमने फलासफा की तरदीद में उसके काफी तौज़ी बयान की। बाज अक़वाम ने खालिक सुब्हानहू व तआला की कुदरत मुशाहदे की, फिर उनको ये दोनों मज़कूरा शुबहात आरिज हुए। चुनाचा उनमें से एक ने कहा बल इर्रुदित्तु इला रब्बी लअजिदन्ना खैरम मिन्हा मुनक़लबा। यानी बतौर शक के कहा कि क्या अगर मैं अपने रब के यहाँ लौटाया गया तो उससे बेहतर मर्जे पाऊंगा हासिल
आस बिन वाइल ने कहा लऊतयन्ना मालम व वलदा, यानी ताने से कहा कि वहां भी मेरे वास्ते माल और औलाद इनायत होंगे। कुरान की आयत है सूरह मरियम। ये इनका कौल बवजह शक के था और इब्लीस ने उन पर इस मामले में तलबीस डाल दी कि और कहने लगे कि अगर वहां दोबारा जिंदगी हुई तो हम अच्छे रहेंगे, क्योंकि जिसने हमको दुनिया में ये नेमत मालो औलाद दी है वो आखिरत में भी हमको मुकर्रम रखेगा। मुसन्निफ ने कहा कि ये इनकी गलती है, इसलिए कि वो लोग ये क्यों नहीं समझते कि शायद दुनिया में हमको जो चीजें इस्तिदराज वो आजाब के तौर पर दी जाती हैं, इस्तिदराज कहते हैं दर्जा बदर्जा किसी चीज का ऊपर आ, क्योंकि आदमी कभी एक अपने फर्जंद को परहेज कराता है और अपने गुलाम को उसकी ख्वाहिशों में मुतलकुल अनान कर देता। तो एक दो और पढ़ लेते हैं। तनासुख है, ज़ाहिर किताब है और किताब को खत्म करना है, इसलिए तहरीर को तो पढ़ना लाजिम है। तो कभी हम अपनी जाती गुफ्तगू पे तवज्जो देते हैं, कभी जो है किताब के अल्फाजों पे गुफ्तगू करते हैं। तो इस तरह दो तरफा एक मेहनत है। इससे कोशिश हमारी यही होती है कि हम उस मकसद तक पहुंच सकें कि हम जो हैं यानी इसकी जो तलबीस है, इसके जो मुख्तलिफ पहलू हो सकते हैं इस मौजू को समझने के लिए, वो लोगों के सामने आए। यानी तनासुख यानी आवागौन वालों पर, ये भी एक फलसफा कह लें, मजहब कह लें। मजहब कहते हैं चलने के रास्ते को, ज़हब यज़हबु जाना, और जब किसी रास्ते पे कोई जाता है यानी चलता है, चलना जिसे कहते हैं, तो वो मजहब कहलाता है। तो एक इंसान ने कुछ अपने मुख्तलिफ चीजों को जोड़ तोड़ के अपने लिए एक मंसूबा बना लिया, उसको मजहब का नाम दे दिया। तो ये उसके मानने वाले बहुत से मिलते चले गए, एक ही तरह के लोग। वो कहते हैं ना, चोर हमेशा दूसरे चोर की हिमायत करता है, तो वो चोर चोर की हिमायत कर रहे होते हैं। मुसन्निफ ने कहा कि इब्लीस ने बाज अक़वाम पर तलबीस की कि वो लोग आवागौन के कायल हो गए कि नेकों की रूहें जब बदन से निकलती हैं तो अच्छे बदन में दाखिल हो जाती हैं, बस माल और दौलत से ऐश करती हैं, और बदकारों की रूहें जब निकलती हैं तो बुरे अजसाम में दाखिल होती हैं, तो उन पर मुशक्कत डाली जाती है। ये मजहब जमाना फिरौन और मूसा अलैहिस्सलाम से जाहिर हुआ है। अबुल कासिम अल बलखी ने जिक्र किया कि इन लोगों ने ये मजहब इस ख्याल से अख्तियार किया कि जब उन्होंने देखा कि बच्चों व दरिंदों व जानवरों को दुख हासिल होता है, तो उनकी समझ में ये बात किस तरह ना आई कि उनके दुख से गैरों का इम्तिहान किया जाए या उनके सवाब एवज दिया जाए, या किसी गैर माना से हो, सिवाय इतनी बात के हर चीज ममलूक है। तो उन्होंने अपने जोम में ये सही समझा कि इन इस हालत से पहले उनको कुछ गुनाह सरजद हुए हैं जिनकी ये सजा है। याहिया बिन बशर बिन अमीर नहाबंदी कहते हैं कि हिंदू कहते हैं तबीयतें चार हैं, मादा मुरक्कब, नफस, अकल, मादा मुतल्लका। बस मादा मुरक्कबा छोटा रब है, नफस मादा असगर है, अकल रब्बुल अकबर बड़ा है, और वही मादा अकबर भी है। नुफूस जब दुनिया छोड़ते हैं तो छोटे रब की के पास जाते हैं, और वही मादा मुरक्कबा है। बस अगर ये नफ्स नेक और साफ हो, वो उसको अपनी तबीयत में कबूल करता है, फिर उसको साफ करके मादा असगर के यहाँ निकालता है, और वो नफ्स है, यहाँ तक कि वो रब अकबर के यहाँ जाता है, फिर वो उसका मादा अकबर के यहाँ को भेजता है। फिर अगर वो नेकी में पूरा होता तो आलम वसीत में उसके पास रहता है, और अगर वो नेकी में पूरा ना होता तो दोबारा रब अकबर के पास वापस करता है। फिर रब अकबर उसको मादा असगर के पास भेजता है, फिर मादा असगर उसको रब के पास फेर देता है। तो इसको नूरानियत से मखलूत निकालता है, हत्ता कि ऐसा साग कर देता है जिसको आदमी
کھاتے ہیں، سبحان اللہ، تو وہ انسان کی صورت میں بدل جاتا ہے اور دوبارہ اس عالم میں پیدا ہو جاتا ہے، اور یہی حال اس کا ہر موت کے وقت ہوتا ہے جب وہ یہاں مرتا ہے۔ رہے وہ لوگ جو بد کردار ہیں تو ان کے نفوس جب مادہ اصغر کے پاس بھیجے جاتے ہیں تو الٹ کر گھاس ہو جاتے ہیں، لیکن ایسی گھاس اس پات جس کو ایسی گھاس پات جس کو جانور کھاتے ہیں تو اس کی روح کسی جانور کی صورت میں جاتی ہے، پھر اس جانور کے مرنے سے کسی دوسرے جانور کے اندر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہمیشہ 1 منٹ کا توقف لوں گی میں۔ بسم اللہ اول آخرہ۔ اچھا جی، مصنف نے کہا کہ دیکھو ان گمراہوں کے واسطے کس طرح ابلیس نے یہ تلبیسات ترتیب دی۔ تھوڑا سا میں پیچھے سے پڑھ لیتی ہوں۔ تو یہ مادہ اصغر اور مادہ اکبر کی طرف جو لپیٹ شپیٹ کے ادھر سے ادھر پھینک کے اسے گھاس بنانے کی ہم پڑھ رہے تھے کہ اس طرح کا ایک مذہب ہے، لیکن ایسی گھاس پات جس کو جانور کھاتے ہیں تو اس کی روح کسی جانور کی صورت میں جاتی ہے، پھر ان جانوروں کے مرنے پر کسی دوسرے جانور کے اندر ہو جاتی ہے، اسی طرح ہمیشہ تناسخ سے صورتوں میں پھرتی رہتی ہے، اور ہر 1000 برس کے بعد انسانی صورت میں پھر آ جاتی ہے۔ پھر اگر اس نے انسانی صورت میں نیکی اختیار کی تو نیکوں میں مل جاتی ہے۔ مصنف نے کہا کہ دیکھو ان گمراہوں کے واسطے کس طرح ابلیس نے یہ تلبیسات ترتیب دے کر ان پر ڈالی ہیں کہ بغیر کسی دلیل مستند کے انہوں نے یہ تلبیسات قبول کر لی، حالانکہ عقلی اور نقلی سب طرح کی دلیلوں سے یہ مذہب باطل ہے۔ ابو الحسن علی بن نظیف المتکلم نے بیان کیا، بغداد میں ہمارے پاس فرقہ امامیہ کا پیشوا جس کو ابو بکر بن الفلاس کہتے ہیں آیا کرتا تھا، جس کو میں شیعہ جانتا تھا۔ ایک مدت کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ تناسخ کا قائل ہو گیا، چنانچہ ایک روز میں نے دیکھا کہ اس کے سامنے ایک سیاہ بلی بیٹھی ہے، وہ اس کو پیار کرتا اور اس پر ہاتھ پھیرتا اور اس کا سر و آنکھیں سہلاتا ہے، اور بلی کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے ہیں، جیسے عموماً بلیوں کی عادت ایسی حالت میں یوں ہی جاری ہے، اور وہ شخص بہت روتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ اس نے کہا کہ واہ، کیا تجھے یہ بھی نظر آتا ہے کہ جس قدر میں اس پر ہاتھ پھیرتا ہوں یہ روتی ہے، یہ بلا شک میری ماں ہے۔ واو! اور مجھے دیکھ کر حرمت سے روتی ہے۔ بلی نے آہستہ آہستہ میاؤں میاؤں کرنا شروع کیا۔ میں نے کہا کہ تم جو کچھ کہتے ہو یہ سمجھتی ہے۔ کہنے لگا کہ ہاں۔ میں نے کہا کہ تم بھی اس کی بولی سمجھتے ہو؟ کہا کہ نہیں۔ میں نے کہا کہ پھر تو تجھ میں تناسخ ہوا اور وہ بلی انسان ہے۔ سبحان اللہ۔ ہماری امت مسلمہ پر عقائد و دیانات میں تلبیس ابلیس کا بیان، یہ ہے بڑا مزیدار۔ ہماری اصلیت اب کھلے، ابھی تو ہم دوسروں پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو مصنف نے کہا کہ ابلیس 2 طریقوں سے اس امت کے عقائد میں داخل ہوا، ایک باپ داداؤں کی تقلید، دویم ایسی بات میں خوض کرنا جس کی تہ نہیں مل سکتی ہے یا غور کرنے والا اس کی تہ کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ بس ابلیس نے دوسری قسم کے لوگوں کو طرح طرح سے غلط ملت میں ڈال دیا۔ رہا طریق اول باپ داداؤں کی تقلید، تو ابلیس نے ان مقلدوں پر یہ رچایا کہ دلیلیں بھی کبھی مشتبہ ہوتی ہیں اور راہ ثواب مخفی ہو جاتی ہے، تو تقلید کر لینا سلامت راہ ہے۔ اس راہ تقلید میں بکثرت مخلوق گمراہ ہوئی اور عموماً اسی سے لوگوں پر تباہی آئی۔ بے شک یہود و نصارہ نے اپنے باپ داداؤں کی اور اپنے پادریوں کی اور پوپوں کی تقلید کی، اور اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت والے بھی اس قسم کی تقلید میں پڑے ہوئے تھے۔ واضح ہو کہ جس دلیل سے انہوں نے تقلید کی، تعریف کی،
اسی سے اس کی مذمت نکلتی ہے، کیونکہ جب دلیلیں مشتبہ ہیں اور راہ ثواب مخفی ہے تو ضرور تقلید کو چھوڑ دینا چاہیے تاکہ ضلالت میں نہ پڑ جاؤ۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی ہے جو اپنے باپ داداؤں کی تقلید میں پڑے تھے۔ لقولہ تعالی بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امت وانا علی آثارہم مقتدون، یعنی کفار نے کہا نہیں بلکہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایک طریقے پر پایا اور ہم انہی کی قدم کی اقتدا کرتے ہیں۔ یعنی کفار نے کہا نہیں، یعنی جو بات ہو رہی ہے اس کا انکار کر کے اب انہوں نے جو بات کی ہے وہ ہے آگے، یعنی نہیں کو ویسے تو پہلے ہونا چاہیے، ترجمے میں تو زیادہ صحیح ٹرانسلیشن ہوگی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم تقلید ہی کیے جاؤ گے اگرچہ میں اس سے بہتر ہدایت لایا ہوں جس پر تم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے، یعنی کیا ایسی صورت میں بھی تم انہی گمراہوں کی پیروی کرو گے؟ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّهُمْ أَلْقَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ، یعنی کافروں نے اپنے بزرگوں کو گمراہ پایا تھا تو یہ بھی ان کے نشان قدم پر دوڑے جاتے ہیں۔ مصنف نے کہا کہ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ مقلد نے جس بارہ میں تقلید کی اس میں اعتماد نہیں ہوتا، اور تقلید کرنے میں عقل کی منفعت بھی زائل کرنا لازم ہے، کیونکہ عقل تو اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ غور و تامل کرے، اور جس شخص کو خدا نے شمع دی ہو جس سے روشنی ہوتی ہے وہ اگر شمع کو بجھا دے اور اندھیرے میں چلے تو اس کی یہ حرکت کبھی ہے۔ واضح ہو کہ اکثر اصحاب مذاہب کے ذہن میں جو شخص بھی بڑی شان کا تصور ہو جاتا ہے تو جو کچھ اس نے کہا اس کو بے سوچے سمجھے ماننے اور اس کی پیروی کرتے ہیں، اور یہی عین گمراہی ہے، کیونکہ نگاہ در حقیقت بات پر جانی چاہیے، بات کہنے والے پر نہیں۔ چنانچہ حارث ابن حطام نے حضرت علی سے کہا تھا کہ کیا آپ گمان کرتے ہیں کہ ہمارا گمان یہ ہے کہ طلحہ رضی اللہ عنہ و زبیر رضی اللہ عنہ باطل پر تھے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا کہ اے حارث تجھ پر معاملہ مشتبہ ہے، حق کا پہچاننا لوگوں سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ حق کی پہچان لے تو حق والے لوگوں کو بھی پہچان جائے گا۔ امام احمد حنبل کہا کرتے تھے کہ آدمی کی تنگی علم سے یہ ہے کہ اپنے اعتقاد میں کسی شخص کی تقلید کر لے، اور اسی وجہ سے امام احمد رحمہ اللہ نے میراث جد کے مسئلے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول چھوڑ دیا اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا قول لے لیا۔ اگر کوئی اعتراض کرے کہ عوام تو دلائل نہیں جانتے ہیں تو کیوں کر تقلید نہ کریں گے؟ جواب یہ ہے کہ اعتقاد کی دلیل بالکل ظاہر ہے، جیسا کہ ہم نے دہریہ فرقے کی تردید میں اشارہ کیا ہے، اور ایسی واضح دلیل کسی پر مخفی نہیں ہو سکتی جس کو عقل دی گئی ہے۔ رہے مسائل فرعیہ تو یہ چونکہ بکثرت نئے نئے واقع ہوتے ہیں اور عوام پر ان کا پہچاننا دشوار ہے اور دھوکہ کھانا قریب ہے، اس لیے ان مسائل میں عامی کو تقلید کرنا بہتر ہے۔ ایسے شخص کی تقلید کر لے جس کے علم و نظر حاصل ہو، علاوہ بری عامی کے یعنی عام انسان، اس کے اختیار اس کے ہاتھ میں ہے کہ چاہے کسی شخص عالم کی تقلید کرے۔ یعنی یہ بہت ہی اہم بات ہے جو یہاں بیان ہوئی ہے، اور ہمارے یہاں عام طور پر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے ہمارے یہاں آج 5 مذاہب بن گئے، موسٹلی ہم ان کو 4 مذاہب کے نام سے جانتے ہیں، حنبلی، شافعی، مالکی اور حنفی، اور پھر امام تیمیہ کے ماننے والے جو آج اہل حدیث بھی ایک طرح سے مذہب کی طرح سے ہی فرقہ ہی ہے۔ تو یہ جو یہ تقلید کا ایک اب سمجھ لیں یہ 5 پیٹرن ہیں، لوگ ان 5 پیٹرنز میں سے کسی بھی پیٹرن کے اوپر چلتے رہیں، یعنی وہ ایک طریقہ کار ہے۔ اب ہر انسان کے اندر تو علم کی، فہم کی، جستجو کی، تحقیق کی
اور علم و دانش کی اور لوگوں کے علماء کے ساتھ تعلق تو نہیں ہوتا ہر ایک کا کہ وہ معلومات کر سکے، تحقیق کر سکے، سوال جواب کر سکے، باتوں کی نکتہ چینی کر کے مسئلے کو سمجھ سکے. تو ان کے لیے پھر سب سے بہتر جو صورت ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ ان میں سے کسی بھی یعنی ایک فرقے کو جو ہے اس کو جس پر ان کا اعتماد ہو اس کو وہ فالو کر لیں، اور بس اس طرح سے وہ ان کا مسئلہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ چاہے گا تو ان کو جو عقل سمجھ دینی ہے وہ دے دے گا جب جب ضرورت ہوگی. جاننا چاہیے کہ دوسرا طریق قابل تفصیل یہ ہے کہ یہ بہت اہم اب آگے آ رہا ہے کہ ابلیس نے جس طرح احمقوں کو قابو میں لا کر محض تقلید کے گرداب میں ڈبویا اور جانوروں کی طرح ان کو ان کے متبوع یعنی جس کی اتباع کی جائے اس کے پیچھے ہانک لے گیا، تو غبی لوگوں کے برخلاف جن لوگوں میں اس نے کچھ ذہن کی تیزی دیکھی ان کو بھی جس پر قابو پایا گمراہ کیا. چنانچہ بعض کو اس نے سمجھایا کہ محض تقلید پر جم جانا قبیح ہے اور ان کو ارشاد کیا کہ عقائد اسلام میں غور کریں. پھر اس نے ان میں سے ہر ایک کو ایک نہ ایک طریقے سے گمراہی میں ڈالا. چنانچہ بعض نے دیکھا کہ ظاہر شریعت میں ٹھہرنا عاجزی ہے تو ابلیس ان لوگوں کو کھینچ کر فلاسفہ کے مذہب میں لے گیا اور برابر ان کے خیالات کو دوڑاتا رہا، یہاں تک آخر یہ لوگ اسلام سے نکل کر فلاسفہ کے رد میں ان کا تذکرہ ہو چکا ہے. بعض کے خیال میں یہ رچایا کہ فقط اسی پر اعتقاد جمع جو حواس کے ادراک میں آئے. ان گمراہوں سے پوچھا جائے کیا تم نے حواس سے اپنے قول کی صحت پہچانی ہے، اور اگر کہیں کہ ہاں تو جھوٹے جھگڑالو ہوں گے کیونکہ ہمارے حواس نے تو ان کو صحیح نہ جانا جو وہ اپنے حواس سے ادراک بیان کرتے ہیں، کیونکہ حواس سے جو چیز پہچانی جاتی ہے اس میں جس قدر لوگ یہ حواس رکھتے ہیں کوئی اختلاف نہیں کرتا ہے. اور اگر کہیں کہ ہم نے ان کو حواس کے علاوہ دوسری چیز سے ادراک کیا تو خود انہوں نے اپنے قول کو توڑ دیا. بعض کو ابلیس نے تقلید سے نفرت دلائی اور یہ رچایا کہ علم کلام میں غوص کریں اور فلاسفہ کی اوضاع دیکھیں، یعنی ان کی جو مختلف جو توضیحات ہیں وضاحتیں، اور وہ ان سے اپنے زوم میں سمجھتا ہے کہ میں عوام کے دل سے نکل آیا. فرقہ متکلمین کے حالات طرح طرح سے پکڑے اور اکثروں کا انجام یہ ہوا کہ کلام سے ان کو دین حق میں شکوک پیدا ہو گئے اور بازے نکل کر ملحد ہو گئے. واضح رہے کہ دین اسلام کے قدیم علماء نے جو علم کلام سے سکوت کیا تو کچھ عاجزی کی وجہ سے نہیں بلکہ انہوں نے کمال عقل سے دیکھ لیا کہ اس سے بیمار کو صحت نہیں ہوتی اور نہ پیاسے کو پیاس بجھتی ہے، لہذا خود ان سے بازر ہے کہ سب کو اس میں غوض کرنے سے منع کر دیا. امام شافعی نے کہا کہ اگر آدمی سوا شرک کے باقی ہر گناہ میں مبتلا رہے تو اس سے بہتر ہے کہ علم کلام میں نظر کرے. اور کہا کہ جب تو کسی شخص سے سنے کہ وہ کہتا ہے کہ اس میں عین مسمى ہے یا غیر مسمى تو سمجھ لے کہ کلام والوں میں سے ہے اور اس کا کوئی دین نہیں ہے. اور اہل کلام کے حق میں نقل کیا کہ چھڑیوں سے پیٹے جائیں اور ان کا محلہ محلے میں قبیلے میں پھیرایا جائے اور پکارا جائے کہ یہ ایسے شخص کی سزا ہے جس نے قرآن و حدیث چھوڑ کر علم کلام میں غوص شروع کیا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ کلام والا کبھی فلاح نہیں پائے گا اور کلام جاننے والے ملحد زندیق ہوتے ہیں. مصنف نے کہا کہ کیوں کر علم الکلام کی مذمت نہ کی جائے. تم دیکھتے ہو کہ اس نے معتزلہ کو نوبت یہاں تک پہنچائی کہ ان کا یہ قول کہ اللہ تعالیٰ چیزوں کو مجمل جانتا ہے اور تفصیل سے نہیں جانتا
جہم بن صفوان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا علم، قدرت اور حیات سب پیدا ہوئی ہیں۔ ابو محمد نو بختی رحمہ اللہ نے جہم کا یہ قول نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ کچھ چیز نہیں ہے۔ ابو علی الجناب الجبائی اور ابو ہاشم اور ان کے تابعین معتزلہ نے کہا کہ معدوم ایک شے ہے، ذات و نفس و جوہر میں، اور سفیدی و سرخی و زردی عرض میں۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت نہیں کہ ذات کو ذات بنا دے یا عرض کو عرض بنا دے یا جوہر کو جوہر بنا دے، بلکہ یہ قدرت ہے کہ فقط ذات کو عدم سے وجود میں کر دے۔ قاضی ابو یعلا نے کتاب المقتبس میں نقل کیا کہ مجھ سے علاف المعتزلی نے کہا کہ جنت والوں کی نعمت کا اور جہنم والوں کے عذاب کا آخر خاتمہ ہے۔ اللہ کا وصف نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کو دفع کرنے پر قادر ہے، اور ایسی صورت میں ان کی جانب رغبت صحیح نہیں ہے اور نہ اس سے خوف کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اس صورت میں کسی کی بھلائی یا برائی پر قدرت نہیں رکھتا اور نہ کسی نفع یا ضرر پر قادر ہے۔ اس نے کہا کہ اہل جنت سب سکوت میں پڑے رہیں گے، نہ کوئی کلمہ بول سکیں گے، نہ جنبش کریں گے اور نہ کسی پر قادر ہوں گے، اور نہ ان کا رب ان میں سے کسی بات پر قادر ہوگا، اس لیے کہ سب حادث اور آخر انتہا ضرر ہے، اور وہاں تک پہنچ کر ختم ہو جائے، پھر اس کے بعد کچھ نہ ہو۔ مصنف نے کہا کہ ابو القاسم عبداللہ بن احمد بن محمد البلخی نے کتاب المقالات میں لکھا ہے کہ ابو الحزیل محمد بن حزیل علاف نے، جو اہل بصرہ میں سے قوم عبد القیس کا غلام تھا اور فرقہ معتزلہ میں سے تھا، اس نے تنہا یہ قول نکالا کہ اہل جنت کی حرکات ختم ہو جائیں گی تو آخر وہ ساکن ہو کر ہمیشہ کے لیے بت کی طرح سکوت میں پڑے رہیں گے، اور اگر ان کی نہایت مقدر نہ ہو تو بالفعل قدرت سے خارج ہوگی، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ غیر متناہی پر قدرت بھی محال ہے۔ اور یہ شخص کہا کرتا تھا کہ اللہ کا علم خود اللہ ہے اور اس کی قدرت خود اللہ ہے۔ ابو ہاشم معتزلی نے کہا کہ جس شخص نے ہر گناہ سے توبہ کی لیکن اس نے ایک گھونٹ شراب پی تو اس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے کافروں کی طرف آواز میں پڑا رہے گا۔ نظام معتزلی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی برائی پر کچھ قدرت نہیں ہے اور ابلیس کو برائی و بھلائی دونوں پر قدرت ہے۔ حشام القوطی کہتا ہے کہ اللہ کا یہ وصف نہیں ہو سکتا کہ ہمیشہ کے لیے عام ہے۔ بعض معتزلہ نے کہا کہ خدا سے جھوٹ سرزد ہونا جائز ہے، لیکن یہ بات اس سے واقع نہیں ہوئی۔ فرقہ مجیرہ نے کہا کہ آدمی کو کچھ قدرت نہیں ہے بلکہ وہ جمادات کی طرح ہیں، نہ اس کو کسی فعل پر قدرت ہے نہ اختیار ہے۔ فرقہ مرجیہ نے کہا کہ جس نے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ زبان سے کہا، پھر وہ سب قسم کے معاصی گناہ کرتا رہا تو وہ ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ان لوگوں نے صحیح احادیث سے انکار کیا جس سے مذکور ہے کہ اہل توحید جہنم سے نکالے جائیں گے۔ امام ابن عقیل نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے جس نے مرجیہ مذہب نکالا وہ کوئی زندیق تھا، اس لیے کہ عام کی صلاحیت اس پر موقوف ہے کہ عذاب کی آیات سے ڈرے اور ثواب کی امیدوار ہوں۔ پس جب مرجیہ نے دیکھا کہ شان عز و جل سے انکار کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ لوگ یہ سب سن کر نفرت کرتے ہیں اور عقل کے بھی مخالف ہے، تو شان عز و جل کے ثابت کرنے سے جو فائدہ تھا
جو فائدہ تھا اس کو مٹا دیا، یعنی اس سے خوف کرنے اور گناہ کے وقت اس کو حاضر جاننا، انہوں نے شرعی سیاست کو مٹا دیا. بس یہ لوگ اسلام میں سب سے برا گروہ ہے. مصنف نے کہا کہ ابو عبداللہ بن کرام نے تقلید کی تو سب تقلید کے مختلف جو ہیں وہ ٹاپکس آپ کے سامنے یعنی مثالیں رکھ رہے ہیں. تو سب مذاہب میں سے ردی مذہب لیا اور احادیث میں سب سے ضعیف احادیث لی اور خالق کی مشابہت جائز رکھی، بلکہ ذات باری تعالیٰ میں حوادث کا حلول جائز رکھا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت نہیں ہے کہ اجسام و جواہر کو دوبارہ پیدا کرے، بلکہ فقط ابتدا میں ان کو پیدا کر سکتا ہے. سالمیہ فرقے کا قول ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ہر فرقہ و ہر چیز کے لیے اس کے معنی میں متجلی ہوگا. چنانچہ آدمی تو اس کو آدمی دیکھے گا اور جن اس کو جن دیکھے گا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بھید ہے کہ اگر اس کو ظاہر کر دے تو تدبیر مٹ جائے. مصنف کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں کہ مصنف کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو ایسے قبیح مذاہب کی طرف لے جائے. متکلمین نے اپنے زوم میں یہ مقرر کیا ہے کہ ایمان ہی پورا نہیں ہوتا جب تک اسے اس کے مرتب کیے ہوئے قواعد سے نہ جانے. یہ لوگ بالکل غلطی پر ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایمان کا حکم دیا اور متکلمین کو ان بحثوں کا حکم نہیں دیا، اور صحابہ رضی اللہ عنہم اسی پر تھے جن کا درجہ مطابق شہادت اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب اولین و آخرین سے افضل ہے. اور کلام کی مذمت وارد ہوئی ہے جیسا کہ ہم اوپر اشارہ کر چکے ہیں، اور ہم سے نقل کیا گیا کہ متکلمین نے اپنے طریقے سے جس پر وہ چلے تھے آخر بیزاری کی اور بالکل الگ ہوئے، کیونکہ انہوں نے اس قبیح فساد کا انجام دیکھ لیا. چنانچہ ہم نے ابن الاشعث سے بیان کیا کہ میں نے احمد بن سنان سے سناوا کہتے تھے کہ ولید بن ابان الکرابیسی میرا ماموں تھا. جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ کیا تم لوگ علم کلام میں مجھ سے بڑھ کر کسی کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. تو اس نے کہا کہ کیا تم مجھے اپنے حق میں دروغ گوئی وغیرہ سے متہم سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں. تو فرمایا کہ تم پر فرض ہے کہ اس طریقے کو اختیار کرو جس پر حدیث جاننے والے علماء ہیں، کیونکہ میں نے انہی کے ساتھ دیکھا. ابو المعالی جوینی امام غزالی کے استاد یہ کہتے تھے کہ افسوس میں نے اہل اسلام اور ان کے علوم کو چھوڑا ہے اور بڑے سمندر میں چلا اور وہاں غوطہ مارا جہاں مجھے منع کیا جاتا تھا. یہ سب اس قصد سے تھا کہ حق تلاش کروں اور تقلید سے بھاگوں، اور اب میں نے ہر چیز سے منہ پھیر کر کلمہ حق کو لیا. اور تم پر واجب ہے کہ بوڑھی عورتوں کے یقین پر جم جاؤ، اور اگر حق تعالیٰ نے اپنے لطف و احسان سے مجھے سرفراز کیا تو میں بوڑھیوں کے دین پر مروں اور موت کے وقت کلمہ اخلاص پر میرا خاتمہ بخیر ہو. تو جوینی کے حق میں ہلاکت ہے، اور اپنے شاگردوں سے فرماتے تھے کہ تم لوگ علم کلام میں مشغول نہ ہو، کیونکہ اگر میں یہ جانتا کہ کلام سے یہاں تک نوبت پہنچے گی جہاں تک پہنچی تو میں کبھی اس سے مشغول نہ ہوتا. شیخ ابو الوفا ابن عقیل نے اپنے بعض شاگردوں سے فرمایا کہ ہم قطعاً جانتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے انتقال کیا اور نہ جانا کہ جوہر کیا چیز ہے، اور عرض کیا کہ چیز ہے، یعنی جوہر اور عرض، یہ جو پیچھے ہم نے دیکھا لوگ اس پر علم کلام ان کا آج کے زمانے میں بس اسی پر بحثیں کرنا وہ سمجھتے ہیں بڑی انٹلیکچولی بہت بڑی بات ہے.
پھر اگر تجھے یہ منظور ہو کہ ان کی مثل ہو جائے تو وہی طریقہ اختیار کر، اور اگر تیری رائے میں یہ سمائے کہ متکلمین کے طریقے سے اگر ابو بکر اور عمر کے طریقے سے بہتر ہے تو تیرے خیال ناقص نے بہت بری بات سمائی۔ ابن عقیل نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ علم الکلام سے آخر متکلمین کے بعض لوگوں میں شکوک پیدا ہو گئے اور بکثرت ان میں سے ملحد ہو گئے۔ پھر انہوں نے اس حد سے قناعت نہ کی جہاں ان کو شریعت نے ٹھہرایا اور بڑھ کر حقائق کو اپنے حواس سے طلب کرنے لگے، حالانکہ ان کی عقل میں یہ قوت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو حکمت ہے اس کو دریافت کر لیں کہ وہ حکمت فقط اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے منفرد ہے، اور جو حقائق کے امور وہ جانتا ہے اس سے مخلوق کے لیے اس کی دریافت کا طریقہ پیدا نہیں کیا ہے۔ ابن عقیل نے کہا کہ ابتدا میں بہت مدت تک میں نے کلام میں مبالغہ کیا، پھر الٹے پاؤں لوٹ کر کتابوں کے مذہب پر آ گیا، اور جو کہا گیا کہ بوڑھی عورتوں کا دین بہت سالم ہے تو اس لیے کہ جب متکلمین اپنی نظری بحث میں انتہا و تدقیق کے کو پہنچے تو انہوں نے تعلیلات اور تعویلات میں ایسی چیز نہ پائی جس کو عقل بنا نکالتی ہے، بس شرع کے مراسم سے ٹھہر گئے اور تعلیل کی گفتگو سے رکے۔ عقل نے یقین کر لیا کہ اس پر برتر حکمت الہیہ ہے تو انہوں نے گردن جھکا دی۔ اس کا بیان یہ ہے کہ قول میں نیکی کو تو چاہا کہ مذکور ہو، تو کسی کہنے والے نے کہا کہ کیا نفع پہنچانے کا شوق شدید تیرے دل میں پیدا ہوا تھا، یا کوئی امر دیگر دائی ہوا کہ تو احسان پھیلا دے۔ یہ معلوم ہے کہ شوق و دائی وہ ذات ہے جو عوارض میں اور نفس کی خواہش میں، اور یہ بات کبھی عقل میں نہیں آتی سوا ایسی ذات کے جس میں شوق ایسی چیز حاصل کرنے کا سما جائے جو اس کو حاصل نہ تھی، اور اب اس ذات کو اس چیز کا کی احتیاج ہو، پھر جب یہ غرض حاصل ہو جائے تو اس کا شوق تھم جائے گا اور خواہش سست ہو جائے گی، اور ایسے حاصل کو غنی کہتے ہیں۔ ذات باری تعالیٰ قدیم سے موصوف ہے کہ وہ غنی ہے اور مستقل بالذات ہے، اس کو کسی مزید کی یا عارض کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ پھر جب ہم اس کے انعام میں نظر کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہاں فقیری اور دکھ اور ایذائے حیوانات بھری پڑی ہیں، بس اگر عقل نے چاہا تو خلق پیدا کرنے کی علت اس کا انعام بنا دے تو تحقیق کی نگاہ نے آ کر دیکھا کہ فاعل قادر ہے کہ بالکل صافی انعام دے جس سے بڑھ کر صافی امکان میں نہیں ہے، اور وہ فاعل قطعی دلیل عقل سے بخیلی سے پاک ہے، اور یہی بخیلی ایسی چیز تھی کہ جس چیز کو حاصل کرتا ہے اس سے منع کرے، اور وہ عاجزی سے پاک ہے کہ جو فساد و خرابی ان موجودات کو عارض ہوتی ہے اس کو دفع نہ کر سکے، تو اب یہاں عقل عاجز ہوئی کہ مخلوقات کو پیدا کرنے میں محض انعام کی علت نہیں نکال سکتی ہے، بس عقل نے عاجز ہو کر اس علت کو چھوڑا اور اس پر واجب ہوا کہ گردن جھکا دے، اور ان لوگوں میں فساد اسی وجہ سے داخل ہوا کہ انہوں نے فوائد کا پیدا کرنا اور مضرتوں کا دور کرنا صرف اس کی قدرت کے مقتدا پر رکھا، اور اس کے ساتھ یہ بھی ملاتے کہ وہ پاک عز و جل حکیم ہے، تو اس کے نفس گردن جھکا کر اس کے لیے حکمت کا صلہ تسلیم کرتے اور بغیر اعتراض کے وسیع باغ تفویض میں اچھی طرح زندگی بسر کرتے۔ کچھ لوگوں نے ظاہری آیات و احادیث پر وقف کیا اور ان کو اپنے ظاہر حواس کا مقتدا پر محمول کیا، چنانچہ بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جسم ہے، اور یہ ہشام بن الحکم معلم بن منصور و محمد بن الخلیل
انٹل عبد الرحمن کا مذہب ہے. پھر ان لوگوں نے باہم اختلاف کیا. بعض نے کہا کہ وہ جسم مانند دیگر اجسام کے ہے، اور بعض نے کہا کہ نہیں بلکہ ان اجسام کی مانند ہے. پھر اگر ان اجسام کے مثل نہیں ہے تو کس قسم کا جسم ہے. اس میں انہوں نے پھر اختلاف کیا. بعض نے کہا کہ وہ نور ہے، اور بعض نے کہا سفید چاندی کی مانند ہے. یہی حشام بن الحکم کہا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ الہ اپنی بالش سے 7 بالش ہے، اور اس کی آنکھ سے شعاع نورانی نکل کر تحت الثرى تک پہنچ کر ہر چیز سے متصل ہوتی ہے، تو وہ اس کو دیکھتا ہے. ابو محمد نوبختی نے جاہز سے اس کے نظام سے نقل کیا کہ حشام بن الحکم نے ایک ہی سال میں 5 اقوال نکالے. آخری قول جس پر اس نے یقین کر لیا وہ یہ ہے کہ خدا اپنی بالش سے 7 بالش ہے، کیونکہ ایک قوم نے کہا تھا کہ وہ گداختہ چاندی کی مثل ڈھلا ہوا ہے، اور فریق دیگر نے کہا تھا کہ وہ صاف بلور کی مانند گول ہے، جدھر سے دیکھو ایک ہی صورت ہے. حشام نے کہا کہ اس کی ذات محدود ہے، یہاں تک کہا کہ گھوڑا اس سے بڑا ہے، سبحان اللہ، اور کہا کہ اس کی ماہیت کو وہی جانتا ہے. مصنف کہتا ہے کہ ماہیت کہنے سے لازم آتا ہے کہ اس کی کیفیت و کمیت بھی ہو، اور جب اس کے قائل ہوں تو اس کی توحید کا قول مٹا جاتا ہے. اور یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ماہیت اسی کی ہوتی ہے جو جنس کے تحت حکم میں ہو اور اس کے نظائر ہوں تو وہ فصل سے جدا کرنے کا محتاج ہوتا ہے اور ممیز ہو جائے. اور حق سبحانہ و تعالیٰ جنس والا نہیں ہے، اور نہ اس کا مثل ہے، اور نہ اس کا وصف متناہی با ارادہ ہو سکتا ہے. لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ سب طرف بے انتہا چلا گیا ہے، بلکہ یہ مراد ہے کہ وہ جسم نہیں، وہ اور نہ جوہر ہے جس کو انتہا لازم ہوتی ہے. نوبختی نے نقل کیا کہ مقاتل بن سلیمان و نعیم بن حماد اور داود الحواری بھی کہتے تھے کہ اللہ کے واسطے صورت اور اعضاء ہیں. تھوڑا سا باب طویل ہو گیا ہے، لیکن انشاءاللہ ہم اس کو آج ختم کر لیں. مصنف نے کہا کہ تم دیکھتے ہو کہ یہ لوگ کس طرح اس کے لیے قدیم ہونا ثابت کرتے ہیں اور آدمیوں کے لیے نہیں ثابت کرتے. مرض و تلف وغیرہ جو آدمیوں کے لیے جائز ہے وہ اپنے خدا کے لیے کیوں نہیں جائز رکھتے. پھر ہر ایک شخص جس نے جسم ہونے کا دعویٰ کیا اس سے کہا جائے کہ تو نے کس دلیل سے اجسام کا حادث ہونا ثابت کیا، تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ آخر پتہ ملے گا جس معبود کو اس نے جسم ثابت کیا ہے وہ حادث ہے، قدیم نہیں ہے. مجسمہ فرقہ کا اقوال یہ میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ٹٹول کے چھو سکتے ہیں، تو ان سے کہا جائے کہ پھر اس پر لازم آتا ہے کہ اس سے معانقہ بھی کیا جائے، یعنی جیسے گلے ملتے. مجسمے نے کہا کہ وہ جسم ایک فضا ہی یعنی خالی جیسے آسمان و زمین کے درمیان نظر آتا ہے اور جمیع اجسام اسی کے درمیان ہیں. بیان ابن سمعان بن عمران کہتا تھا کہ اس کا معبود بالکل نور ہے اور وہ ایک مرد کی صورت پر ہے اور وہ اپنے سب اعضاء کا خالق ہی سوائے چہرے کے. اس شخص کو خالد بن عبداللہ نے قتل کر دیا. مغیرہ بن سعد الاحبا کہتا ہے کہ اس کا معبود نور کا ایک مرد ہے جس کے سر پر نور کا تاج ہے، اور اس کے اعضاء میں سے اس کے قلب سے حکمت اس طرح جوش مارتی ہے جیسے چشمے سے اس بات کا بھی قائل تھا کہ
محمد بن عبداللہ بن الحسن بن الحسن امام ہیں. زراح بن اعین کوفی کہا کرتا تھا کہ ازل میں باری تعالیٰ کو علم و قدرت و حیات کی صفتیں نہ تھی، پھر اس نے اپنے لیے یہ صفتیں پیدا کر لیں. داؤد الحواری نے کہا کہ وہ جسم ہے، اس میں گوشت و خون سے اور اس کے جوارے اور اعضاء میں اور منہ سے سینے تک جوف و در خول ہی اور باقی ٹھوس ہے. منجملہ ان لوگوں کے جو حواس پر ٹھہر گئے. کچھ لوگ ہیں جن کا یہ قول ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بذات خود اس سے ملا ہوا بیٹھا ہے، پھر جب وہاں سے اترتا ہے تو عرش کو چھوڑ کر اتر آتا ہے اور متحرک ہوتا ہے. ان لوگوں نے اس کی ذات کو ایک محدود اور متناہی قرار دیا اور یہ لازم کیا کہ وہ ناپ میں آ سکتا ہے، اس کی مقدار محدود ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کے طرف نزول فرماتا ہے. ان لوگوں نے کہا کہ اترنا اسی کے حق میں کہتے ہیں جو اوپر چڑھا ہو، اور انہوں نے اترنے کو محسوس چیز پر رکھا جس سے اجزام کا وصف بیان کیا جاتا ہے. یہ قوم مشبہ وہ ہیں، یہ قوم مشبہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو محسوس کے موافق قرار دیتے ہیں. ہم نے ان کا اکثر کلام اپنی کتاب منہاج الوصول الی علم الاصول میں ذکر کیا ہے. بعض مشبہ اپنے خیال میں قیامت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار اس طرح جماتے ہیں جیسے اشخاص کو دیکھتے ہیں کہ سامنے ہوا، لہٰذا یہ تصور باندھتے ہیں کہ ایک شخص سامنے نظر آئے گا جس کا حسن سب حسنوں سے بڑا ہوا ہوگا، لہٰذا تم دیکھو گے کہ یہ شخص اس کے شوق میں ٹھنڈی سانسیں بھرتا ہے اور دیدار کو تصور میں لاتا ہے تو زیادہ جوش میں آتا ہے، اور حجاب دور ہونے کو تصور کرتا ہے تو زیادہ قلق تک نوبت پہنچتی ہے، اور دیدار کو یاد کرتا ہے تو اس پر غشی طاری ہو جاتی ہے. اور وہ سنتا ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کو اپنے قریب بلائے گا، بس یہ سن کر خیالی نزدیکی کو تصور میں لاتا ہے جیسے ہم جنس آدمی سے ہوتی ہے. اس کی یہ جہالت اس لیے ظاہر ہوئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جاہل ہے. بعض کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے اور یہ اس کی صفت ذات سے زائد صفت ہے، اور دلیل یہ لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، یہ اس کے واسطے ہاتھ انگلیاں بھی ثابت کرتے ہیں، کیونکہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یَضَعُ السَّمَاوَاتِ عَلَى إِصْبَعٍ، یعنی وہ آسمانوں کو اپنی انگلی پر رکھے گا، اور کہتے ہیں کہ اس کے واسطے قدم بھی ہے اور اسی طرح اور چیزیں بھی ثابت کرتے ہیں. یعنی کوئی ایک آدھی مثال قرآن مجید میں آ گئی تو وہ بس اس سے باقی سارے اپنے موافق جو چیزیں ہیں جن کا ذکر حدیثوں میں وارد ہوا ہے، یعنی ان کا اپنا خیالی محسوس پر محمول کرتے ہیں، اور یہ سب انہوں نے حواس کے فہم سے نکالا ہے. صحیح و صواب طریقہ یہ تھا کہ وہ آیات کو اور احادیث کو پڑھتے اور ان کی تفسیر نہ کرتے، نہ ان میں اپنے حواس سے کچھ کلام کرتے. آخر ان لوگوں کو کس نے منع کیا کہ وہ معنی لیتے کہ وجہ سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے، نہ یہ کہ وہ صفت زائدہ ہے. اور اسی بنیاد پر اہل تحقیق نے آیت کی تفسیر بیان فرمائی ہے. چنانچہ وجہ ربک کہ یہ معنی کہتے ہیں کہ یبقا ربک، یعنی فقط تیرے رب کی ذات باقی رہے گی. اسی طرح قولہ تعالی یریدون وجہ، یعنی یریدونہ، یعنی اسی کو چاہتے ہیں. اور یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ قلوب العبادی بین اصبعین من اصابع الرحمن، دو انگلیوں میں بندوں کے دل سے یہ مراد ہو کہ انگلی چونکہ کسی چیز کو کی پلٹ دینے والی ہے، اور وہ چیز دو انگلیوں کے درمیان ہو تو انگلیوں والا جس طرح چاہے تصرف کرتا ہے.
اس لیے یہ لفظ ذکر کیا، نہ یہ صفت زائد ہے۔ مصنف رحمہ اللہ نے کہا کہ میرے علم نے اس تفسیر سے بھی سکوت کرنا چاہیے، میرے علم میں اس تفسیر سے بھی سکوت کرنا چاہیے، اگرچہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہی تفسیر مراد ہو اور یہ جائز نہیں ہے، اور وہاں ایک ذات ہو جس کے اجزاء دو ٹکڑے ہو سکتے ہیں۔ ظاہریہ کے سب سے عجیب حالات میں سے یہ ہے کہ سالمیہ فرقے نے کہا کہ قبر میں مردہ کھاتا پیتا اور نکاح کرتا ہے، اور اس کے باعث یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں سے سنا کہ نیک بخت میت کے واسطے وہاں نعمت ہے اور عمدہ عیش و ثواب عیش سوائے اس کے ظاہر نہ ہوا، تو یہ اعتقاد جمایا۔ اور اگر یہ لوگ فقط اسی قدر پر اکتفا کرتے تو احادیث میں وارد ہے کہ مومنوں کی روحیں پرندوں کی پوٹوں میں رکھی جاتی ہیں اور جنت کے درختوں سے کھاتی ہیں، تو اس خراب اعتقاد سے بچ جاتے۔ لیکن انہوں نے اس کے ساتھ میں جس کو بھی ملا لیا۔ ابن عقیل رحمہ اللہ نے کہا کہ مذہب وہ مرض ہے جو خیالات جاہلیت کے مشابہ ہے، جس کو جاہلیت والے حام و صدا کے بارے میں کہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کے ساتھ مناظرے کے طور پر مدارات کرنی چاہیے، جس سے جاہلیت کے خیالات کو سمجھ کر راہ حق کی طرف آ جائیں گے، اور ان سے ضد باندھ کر مخالفت نہ کی جائے، کیونکہ اس طریقے سے یہ لوگ بگڑ جائیں گے۔ ابلیس نے ان لوگوں سے تلبیس اس لیے ڈالی کہ انہوں نے ایسے دلائل سے بحث چھوڑ دی جو شرع و عقل سے منطبق ہیں۔ چنانچہ جب میت کے لیے نعمت عیش یا عذاب وارد ہوا ہے تو معلوم ہو گیا ہے کہ قبر یا جسم کی طرف نسبت کر کے بیان فقط اس لیے ہے کہ میت کی پہچان ہو جائے۔ گویا یہ فرمایا کہ اس قبر میں دفن ہونے والا اور وہ روح جو اس جسم میں تھی وہ جنت کی نعمتوں سے عیش میں ہیں یا آگ کے عذاب سے تکلیف میں ہیں۔ اب آخری جو ایک فصل جو ہے اس باب کی سمجھ لیں وہ ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں، بس 1.5 صفحہ ہے۔ مصنف نے کہا کہ اگر سوال کیا جائے کہ تم نے اعتقادات کے بارے میں تقلید کرنے والوں پر بھی عیب لگایا اور بے جا خوض کرنے والے متکلمین پہ بھی لگایا، اب بتلاؤ وہ طریقہ کیا ہے جس پر ابلیس سے بچا جائے؟ جواب یہ کہ وہ طریقہ ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابی اور آپ ان کے تابعین بالاحسان چلے، بالاحسان تھے، یعنی یہ ایمان لائے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ برحق ہے اور اس کی وہ سب صفات برحق ہیں جو آیات و احادیث میں وارد ہوئی، بدون اس کے کہ ہم ان صفات کے معنی بگاڑے یا بے جا بحث کر کے اپنی تفسیر و علم کا دعویٰ کریں، جو قوت بشری سے ظاہر ہے، اور یہ کہ قرآن اللہ تعالیٰ کے کلام غیر مخلوق ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ واللہ میں نے کسی مخلوق کو اپنے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان حکم نہیں ٹھہرایا بلکہ میں نے تو قرآن کو حکم ٹھہرایا ہے، وہ مخلوق نہیں ہے۔ اور یہ ایمان لائے اس کے باوجود قرآن سننے میں آتا ہے بدلیل حتی یسمع کلام اللہ، یعنی اگر کوئی مشرک پناہ مانگے تو اس کو پناہ دے یہاں تک کہ وہ کلام اللہ سنے، اور یہ کلام اللہ مصاحف میں ہے بدلی قولہ فی رق منشور، اور یہ کہ مضمون آیات ادا نہیں ہو سکتا، یعنی بے مثل ہے قرآن مجید کا یہ وصف ہے، اور اس کی تفسیر میں اپنے رائے سے کلام نہیں ہو سکتا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس امر سے منع کیا کرتے تھے کہ کوئی کہے کہ قرآن کے ساتھ میرا بولنا مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے، تاکہ سلف صالحین کی پیروی سے خارج ہو کر بدعت میں نہ پڑ جائے۔ اور اب تو ایسے لوگوں پر تعجب ہے جو اس امام کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں اور پھر ایسے مسائل بدیہ میں گفتگو کرتے ہیں۔ عمر بن دینار رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ میں نے 9 اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا جو فرماتے تھے
کہ جو کوئی کہے کہ قرآن مخلوق ہے وہ کافر ہے۔ امام مالک بن انس نے کہا جو کوئی قرآن کو مخلوق کہے اس سے توبہ کرائی جائے، اگر توبہ کرے تو بہتر، ورنہ وہ قتل کیا جائے۔ جعفر بن برقان نے کہا کہ عمر بن عبد العزیز سے کسی نے بدعتوں کا پوچھا تو فرمایا کہ تجھ پر واجب ہے کہ اس طرح عقیدے پر جم جا جیسے مکتب میں لڑکے اور دیہات میں آراب ہوتے ہیں، اور ان دنوں کے سوا سب سے غافل ہو جا، ان دنوں کے سوا سب سے غافل ہو جا۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے روایت ہے کہ جب تم کسی گروہ کو دیکھو کہ اعلانیہ عام لوگوں کو چھوڑ کر خاص طور پر دین میں خفیہ مشورے کرتے ہیں تو جان لو کہ یہ گروہ کسی دلالت یعنی گمراہی کی بنیاد قائم کرنے کی فکر میں ہیں۔ سفیان ثوری نے کہا کہ مجھے حضرت عمر سے یہ بات پہنچی کہ انہوں نے اپنے بعض عاملوں کو لکھا کہ میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی رکھ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر وہ بدعتیں چھوڑ رہنا جو بات کو بدعتوں سے نکالی ہیں، جن کی محنت سے ان کی کفایت کی گئی تھی، اور تو جان رکھ کہ جس کسی کو علم سنن سے یعنی سنتوں سے واقفیت ہے وہ خوب جانتا ہے کہ طریقہ سنت سے مخالفت اس میں قریت کرنے میں کیسی کیسی غلطی اور لغزشیں ہیں۔ چنانچہ اگلے بزرگوں نے باوجود علم معرفت کے توقف کیا اور باوجود پرکھنے والی نگاہ کے رک گئے۔ دوسری روایت میں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا کہ سلف سابقین ان امور کو کے ظاہر کرنے میں زیادہ قدرت رکھتے تھے، جس نے کوئی بدعت نکالی یہ وہی شخص ہوگا جس نے اس کی راہ چھوڑ کر دوسری راہ اختیار کی اور خود ان کی راہ سے بے رغبت ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے ان کے طریقے سے کوتاہی کی تو اپنے اوپر ظلم کیا، اور کچھ لوگوں نے ان کی حد سے بڑھ جانے میں غلو کیا تو وہ گمراہ ہوئے۔ سفیان ثوری نے کہا کہ تم لوگوں پر لازم ہے کہ اس عقیدہ و یقین پر رہو جس پر کاشتکار اور گھروں کی عورتوں اور مکتب کے لڑکے رہتے ہیں اور ایمان کا اقرار کرتے اور عمل کیے جاتے ہیں۔ مصنف رحمہ اللہ کہتا ہے کہ کوئی کہے کہ یہ تو کم عقل و عاجز کا کام ہے اور مردوں کا مقام نہیں ہے۔ جواب: ہم نے پہلے ہی لکھ دیا اور کہہ دیا کہ عمل میں ٹھہر جانا ضروری ہے، اسی لیے جن متکلمین نے سمندروں میں غوطہ مارا وہ ہرگز ایسی چیز تک نہیں پہنچ سکے جس سے پیاسے کی پیاس بجھے، اس لیے انہوں نے سب کو نصیحت کی کہ کنارے پر ٹھہرے رہو، چنانچہ ہم نے ان کے اقوال ذکر کر دیے۔ چلیں جی یہیں پر آج کے درس کو ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔